Assalamu alaikum students, my name is Farhan Zaidi and today is our Advanced Operating Systems lecture number 22. آج کا ہمارا لیکچر ہمارے پورے کورس کا جو اب تک ہم نے اس میں کیا ہے اس کا ریویو ہے. Before we go to the review, I just want to spend 5 minutes or little bit more time on the last lecture what we were discussing. ہمارا ایک ٹاپک جو گاربیج کلیکشن کا چل رہا تھا وہ ہمارا انکمپلیٹ رہ گیا تھا اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو مارک اینڈ سویپ گاربیج کلیکشن کا جو الگوریدم ہے جس کے اندر ہم پوائنٹر فائنڈ کرتے ہیں ڈفرینٹ پورا جو گراف ہوتا ہے اس کا پوائنٹرز کا فار ایکچولی مارکنگ دی بلاکس آف میموری جن کو ہم نے جو ہے وہ فری کرنا ہے, اس کا الگوریدم میں آپ کے سامنے بتانا چاہ رہا تھا. تو لاسٹ ٹائم اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ڈفرینٹ میموری مینجمنٹ ٹیکنیکس کی تھیں اور اس میں ہم نے ایکسپلسٹ لسٹ لاسٹ ٹائم کور کی تھی. اس کے بعد ہم نے سیگریگیٹڈ لسٹ کور کی تھی کہ ڈفرینٹ سیگریگیٹڈ سائز آف پولز ہوتے ہیں جن کو الگ الگ ہم ایلوکیٹ کرتے ہیں اور ان کے اندر سے ہم میموری لے سکتے ہیں. اور پھر ہم نے ایک کیا تھا کہ اگر ہم نے پیکس کو ایکسپلائٹ کرنا ہو, یعنی ایسے پروگرامز جو کہ ایک دم میموری کو ایلوکیٹ کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایک پیک پہ پہنچتے ہیں اور پیک کے بعد وہ اچانک میموری کو سارے کو ایک دفعہ فری کرتے ہیں, ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ہم نے ارینا ایلوکیٹر کے نام سے ایک ایلوکیٹر بھی ڈسکس کیا تھا. اور اس کے بعد ہم نے یہ کہا تھا کہ جو آٹومیٹک میموری مینجمنٹ کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں اس میں گاربیج کلیکشن از دا مین ٹیکنیک, اس کی پھر دو فردر سب ٹیکنیکس ہیں. ایک اس میں ریفرنس کاؤنٹنگ میکینزم ہوتا ہے, ریفرنس کاؤنٹنگ ٹیکنیک لاتی ہے, اور ایک اس میں مارک اینڈ سویپ گاربیج کلیکشن ہوتی ہے. مارک اینڈ سویپ کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کے اندر ہم ایک گراف بناتے ہیں, ڈائریکٹڈ گراف آف دی ہول میموری, اور وہ اس طرح سے بناتے ہیں ہم کہ ہیپ کے جتنے بھی آپ کا پورا ہیپ ہوتا ہے اس کے اندر جو جو بلاکس ہیں ان سب کو کس طرح سے ایلوکیٹ ہوئے ہوئے ہیں اس کا ہم آؤٹ سائڈ دا ہیپ جو ان کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں پوائنٹرس, ان کو ہم روٹس مانتے ہیں گراف کا, اور روٹس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر تمام جو ہیپ کے اندر بلاکس ہیں ایلوکیٹڈ بلاکس ان کو ہم ٹریورس کرتے ہوئے مارک کرتے چلے جاتے ہیں کہ یہ مارک ہوئے ہوئے ہیں ابھی تک, اور کیونکہ ان کی طرف کوئی نہ کوئی پوائنٹر جو ہے پروگرام کا وہ پوائنٹ کر رہا ہے. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں سویپ سٹیج میں ایک مارک سٹیج ہوتی ہے اس کی اور پھر ایک سویپ سٹیج ہوتی ہے. سویپ سٹیج میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مارک ہونے سے رہ گئے, جو ایسے بلاکس ہیں میموری کے جو مارک ہونے سے رہ گئے ان کو, لیکن وہ ایلوکیٹڈ ہیں, ان کا ایلوکیٹڈ بٹ سیٹ ہے, یعنی ایلوکیٹڈ ہم نے مارک کیا ہوا ان کو, لیکن ان کو ہم نے اس طرح مارک نہیں کیا ہوا کہ ان کی طرف کوئی پوائنٹر بھی پوائنٹ کر رہا ہے کہ نہیں. ان کو ہم پھر کلین کر دیتے ہیں, ان کو فری کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ ایلوکیٹڈ تو ضرور ہیں لیکن اب پروگرام ان کی طرف ریفر نہیں کر رہا. تو اس کو ہم کہتے ہیں مارک اینڈ سویپ ٹیکنیک. اور اس میں ہم نے لاسٹ ٹائم یہ کہا تھا کہ ایک ہمارے پاس فنکشن ہونا چاہیے جس میں ہم یہ بتا سکیں کہ یہ جو پرٹیکولر بلاک, یہ جو پرٹیکولر پوائنٹر ہے, یہ کیا یہ واقعی میں ویلڈ پوائنٹر ہے جو کسی پروگرام کا کوئی پارٹ اس کو ریفر کر رہا ہے یا نہیں, اور اس کا ہم نے الگوریدم ڈسکس کرنا تھا. تو اس الگوریدم کے لیے میں نے ایک کوڈ سنیپٹ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. اف یو لک ایٹ دس سلائیڈ, کہ ہمارے پاس ایک فنکشن ہے مارک کے نام سے اور ایک فنکشن ہے سویپ کے نام سے. اب مارک کا جو فنکشن ہے وہ یہ تو سمپل گاربیج کلیکشن جو الگوریدم میں نے مارک سویپ کو بتایا یہ اس کو آپ کے سامنے ڈسپلے کر رہا ہے. اس میں سمپلی از پوائنٹر کال ہوتا ہے. اگر کوئی چیز پوائنٹر ہی نہیں ہے تو سمپلی آپ ظاہر اس کو مارک نہیں کریں گے, آپ اس کو ریٹرن کر دیں گے. اگر وہ آلریڈی مارک ہے یعنی مارک بٹ آلریڈی سیٹ ہے تو ظاہر ہے پھر بھی آپ ریٹرن کر دیں گے. اگر وہ ادروائز آپ اسے مارک بٹ کو سیٹ کر دیں گے, اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ پورا ایک لینتھ وائز جو یعنی پوائنٹر پی کا جو پورا بلاک ہے اس کی لینتھ وائز پورا لوپ یہ چلا, اور وہ تمام ورڈز کو جو اس بلاک کے اندر موجود ہیں ان کو وہ مارک کرتے چلے جا رہا ہے. یعنی یہ ریکرسو کال ہے مارک کی, یعنی وہاں پہ بھی پھر مارک ہی کال ہو رہا ہے اوپر, اور اس طرح سے وہ تمام جو بلاکس ہیں اس کے تمام جو بائٹ یا ورڈز ہیں اس کے اس بلاک کے ان سب کو مارک کرتے جا رہا ہے. سویپ میں کیا ہو رہا ہے کہ سمپلی آپ نے ایک پوائنٹر پاس کیا جو کہ اسٹارٹ آف دا بلاک ہے, اور اس کو اینڈ سے پہلے تک یعنی اس کی لینتھ تک میکسیمم آپ نے دیکھا کہ اگر تو مارک ہوا ہے تو آپ نے سمپلی اس کو کلیئر کر دیا مارک بٹ کو, آپ نے کچھ نہیں کیا. اور ادروائز اس کو جو ہے دیکھا کہ یہ کیا یہ ایلوکیٹڈ ہے, اگر ایلوکیٹڈ ہے اور مارک بھی نہیں ہے تو یہ فری کر دیں اس کو, اس طرح کہ میں نے آپ کو الگوریتم بتایا ہے. اور یہ آپ نے کب تک کرنا ہے, جب تک کہ اس کی لینتھ نہیں آ جاتی بلاک کی.
تو یہ تو ایک سمپل مارگن سویپ الگوریتم ہے. اب اس میں جو بیسیکلی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس پوائنٹر کو ہم امپلیمنٹ کیسے کریں. اس پوائنٹر جو فنکشن ہے یعنی وہ ڈیٹرمن کرے گا کہ if a word is a pointer by checking if it points to an allocated block of memory. لیکن پرابلم سی میں یہ ہے کہ پوائنٹرز جو ہیں وہ they can actually point to the middle of the block. تو how do we know کہ something is a pointer. تو اس فنکشن کی امپلیمنٹیشن کے لیے عام طور پہ جو یوز کی جاتی ٹیکنیک وہ ہے کہ آپ ایک بیلنسڈ ٹری بنا لیتے ہیں جس میں سارے جو اسٹارٹنگ پوائنٹرز آف آل دی بلاکس ہیں وہ آپ ایک ٹری میں بھی رکھتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل جو بلاک ہوتا ہے اس کے ہیڈ میں صرف ایڈیشنل جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ لیفٹ اور رائٹ پوائنٹرز آف دیٹ بائنری ٹری ہوتے ہیں, اور آپ اس کے بعد جب آپ نے کوئی بھی پوائنٹر آپ کو دیا جاتا ہے تو آپ اس ٹری میں سرچ کرتے ہیں اس کی ویلیو. اگر تو یہ ٹری میں مل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسٹارٹ آف دا بلاک کا پوائنٹر ہے اور اس کو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مارک ہے یا نہیں. تو اب ہم اسٹوڈینٹس یہ میرا بیسیکلی میں کور کرنے چاہتا تھا بفور وی ایکچولی گو ٹو دی our review section of the whole course. یہ ہمارے گاربیج کلیکشن کے اوپر جو بھی ٹاپک جتنا بھی ہم نے کور کرنا تھا وہ ہم نے کور کر لیا ہے, اور اب ہم لیٹ اس اسٹارٹ ود دی ریویو آف our whole course till today's lecture جو اب تک ہم نے پڑھا ہے. سب سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اس کورس میں یہ پڑھا تھا کہ واٹ از این آپریٹنگ سسٹم, اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ دو کام کرتا ہے. ایک دو طریقوں سے اس کو ویو کر سکتے ہیں. ایک اس کے اندر ریسورس ملٹی پلیکسنگ ہے, ایک یہ ہے کہ وہ ایپلیکیشن کو ایک ایبسٹریکشن پرووائڈ کرتا ہے. ایبسٹریکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سسٹم کال یا ایک سرٹن انٹرفیس کے ذریعے سے ہی آپریٹنگ سسٹم کی سروسز کو انووک کر سکتے ہیں, اور آپریٹنگ سسٹم کی سروسز جو ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ایپلیکیشن خود وہ سارے کام کرنا چاہے تو اس کے لیے کافی مشکل پیش آئے گی. تو اور ریسورس ملٹی پلیکسنگ میں کیا ہوتا ہے کہ تمام ریسورسز مثلا میموری, سی پی یو, ماؤس, کی بورڈ وغیرہ وغیرہ یا پیریفرلز, آئی او ڈیوائسز, ہر چیز ریسورس ہو. ریسورسز کو ایلوکیٹ کرنے کا ایفیشینٹ طریقہ آپریٹنگ سسٹم ہے. آپریٹنگ سسٹم کا کام یہ ہے کہ تمام ریسورسز جتنی بھی آپ کے پاس اویلیبل ہیں ایک سسٹم میں, ایک ہارڈ ویئر مشین میں, ان تمام کو ڈفرینٹ پروسیسز اور ڈفرینٹ پروگرامز کے درمیان ایفیشینٹلی فیئرلی ایلوکیٹ کرے. یہ ہمارا مین آپریٹنگ سسٹم کا کانسیپٹ تھا. تو ملٹی پلیکسنگ دو قسم کی ہوتی ہے, ہم نے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا تھا, ٹائم ملٹی پلیکسنگ اور اسپیس ملٹی پلیکسنگ. اس کے بعد ہم نے او ایس کے ڈفرینٹ ایشوز ڈسکس کیے تھے کہ او ایس میں اصل میں جب ڈیزائن ہم کرتے ہیں او ایس کو تو ڈفرینٹ ایشوز کیا ہوتے ہیں جو کہ ہمیں سیٹل کرنے ہوتے ہیں, ٹیکل کرنے ہوتے ہیں. اس میں او ایس کا اسٹرکچر تھا, او ایس کی شیئرنگ تھی, ہاؤ ریسورسز آر شیئرڈ, او ایس کے اندر نیمنگ کے ایشوز تھے, او ایس کے اندر پرفارمنس کے ایشوز تھے, سیکیورٹی اینڈ پروٹیکشن کے ایشوز تھے, ریلائبلٹی کے ایشوز تھے, ایکسٹینسیبلٹی کے ایشوز تھے, کمیونیکیشنز اکراس دی مشینز کے ایشوز تھے, اینڈ کنکرنسی کے ایشوز تھے کہ ڈفرینٹ جب ایونٹس ایک ساتھ ہو کر ہوتے ہیں, ڈفرینٹ پروسیسز اور تھریڈز یا جو بھی اینٹیز ہیں وہ ایک ساتھ جو ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں, ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں, تو کنکرنٹلی جب انٹریکٹ کرتی ہیں تو کیا ایشوز پیش آتے ہیں. پھر اسکیلیبلٹی کے ایشوز تھے کہ اگر ایک چیز 100 لیٹ سے کہ ایونٹس کو آج ہینڈل کر رہی ہے تو وہ 1000 کو بھی کیا ہینڈل کر لے گی, وہی پیس آف سافٹ ویئر جو ہے وہ کیا 1000 کے لیے بھی کافی ہوگا یا 1,00,000 کے لیے بھی کافی ہوگا. جس طرح سسٹم بڑھتا چلا جائے گا اس کے اوپر لوڈ بڑھتا چلا جائے گا, اس کے اوپر میموری کے کنسٹرینٹس بڑھتے چلے جائیں گے, تو وہ سسٹم کس طرح ریئیکٹ کرے گا اوور لوڈ کو یا اسکیل کرنے کو. اس کے بعد پرسسٹنس کے ایشوز تھے کہ سیکنڈری اسٹوریج کے ڈفرینٹ مینجمنٹ تھی کہ ہاؤ بیسیکلی ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے پروگرام میں کس طرح سے وہ ہے اسٹور ہوتا ہے. اسی طرح ڈسٹریبیوشن کے ایشوز تھے, اکاؤنٹنگ کے ایشوز تھے, ڈسٹریبیوٹ کیسے کرتے ہیں آپ سسٹم اکراس دی مشینس اپنے پروگرامس کو, پھر اکاؤنٹنگ کیسے کرتے ہیں پر یوزر, کوٹاز اینڈ ایوری تھنگ. یہ سارے مین آپریٹنگ سسٹم کے ایشوز تھے. اس کے بعد ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم میں ٹائپس کیا ہوتی ہیں. ڈفرینٹ ٹائپ آف آپریٹنگ سسٹم نے ڈسکس کیے تھے. ان میں مین فریم آپریٹنگ سسٹمس تھے جن میں ہزاروں ڈسک ہو سکتی ہیں, بہت زیادہ پروسیسرز ہوتے ہیں, ہیوج سسٹمز ہوتے ہیں. عام طور پہ وہ بیچ پروسیسنگ اور ٹرانزیکشن پروسیسنگ زیادہ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ٹائم شیئرنگ سسٹمز ہوتے ہیں, سرور آپریٹنگ سسٹمز ہوتے ہیں, ملٹی پروسیسر آپریٹنگ سسٹمز ہوتے ہیں, اس کے اندر سیمیٹرک ملٹی پروسیسنگ کے ایشوز آتے ہیں.
پھر ہم نے پی سی آپریٹنگ سسٹمز، ڈیسک ٹاپ آپریٹنگ سسٹمز کو ڈسکس کیا تھا. اس کے بعد ہم نے ایمبیڈڈ سسٹمز اور ریئل ٹائم سسٹمز کی بات کی تھی کہ یہ بھی آپریٹنگ سسٹم کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. اس میں ہم نے کہا تھا کہ اس کے اندر پروسیسز کا سب سسٹم ہوتا ہے، میموری کا مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے، آئی او کا مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے، ان پٹ آؤٹ پٹ کا، فائل سسٹم، سیکنڈری ڈسک اسٹوریج، پروٹیکشن اینڈ سیکورٹی سب سسٹم، اکاؤنٹنگ اینڈ کوٹا سب سسٹم، شیلز اینڈ یوزر انٹرفیسز، گرافیکل یوزر انٹرفیسز، ونڈوئنگ سسٹمز، نیٹورکنگ انٹرفیسز اینڈ نیٹورکنگ ڈیوائس ڈرائیورز اینڈ سسٹمز. اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ آپریٹنگ سسٹم کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے. اسٹرکچر کے اندر ہم نے 3 قسم کے اسٹرکچرز ڈسکس کیے تھے. ایک اسٹرکچر تھا کہ مونولتھک ڈیزائن ہوتا ہے کہ جس میں تمام جو آپریٹنگ سسٹم کی کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈائریکٹ فنکشن کالز کے تھرو انٹریکٹ کرتے ہیں. کوئی خاص لیئرنگ، کوئی خاص اسٹرکچر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. کوئی بھی سب سسٹم دوسرے سب سسٹم کی سروسز کو انووک کر سکتا ہے، اور جو جس کی سروسز انووک کی جا رہی ہیں وہ اب اس کی جس نے انووک کی ہیں اس کی بھی سروسز انووک کر سکتا ہے ریورس میں. اور اس میں کوئی ایسے رولز نہیں ہوتے اسپیسیفائڈ کہ جی کس ترتیب میں اور کس آرڈرنگ میں اور کس سیکوینس میں یہ کیا جائے گا کام. اور دوسرا ڈیزائن جو ہم نے ڈسکس کیا تھا تو وہ تھا لیئرنگ ڈیزائن، جو کہ ہم نے کہا تھا کہ ڈائکسٹرا نے جو ہے وہ سجیسٹ کیا تھا، جس کے اندر ایک لیئر آف آپریٹنگ سسٹم سروسز دوسرے لیئر کی سروسز کو اپنے سے نیچے والے لیئر کو ایکسس کر سکتی ہے سروسز کو، لیکن جو نیچے والی لیئر ہے وہ اپنے سے اوپر والی لیئر کو صرف سروسز پرووائڈ کرتی ہے، ایکسس نہیں کرتی. پھر ہم نے اس کی لمیٹیشنز بھی ڈسکس کی تھیں کہ اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں ڈیزائن کی، اور اس میں یہ تھا کہ لیئرنگ جو ہے وہ اسٹرکٹ لیئرنگ آلویز پاسبل نہیں ہوتی، یہ انفیشینٹ ہو جاتی ہے، اور ڈفرینٹ اس میں ہم پروز اینڈ کونس ڈسکس کیے تھے. پھر ہم نے ایک ڈفرینٹ ڈیزائن ڈسکس کیا تھا بالکل، جس کو ہم کہتے ہیں مائکرو کرنل بیسڈ ڈیزائن. اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ ڈفرینٹ جو سروسز ہیں ایکچولی وہ سرورز کی طرح امپلیمنٹ ہوتی ہیں یوزر اسپیس میں. کرنل اس میں ایک تھن سا لیئر رہ جاتا ہے جو کہ مین کور قسم کی سروسز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، اور باقی تمام جو چیزیں ہیں وہ اپلیکیشن لیول پروسیسز میں ایز سرورز جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں، اور وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں تھرو انٹر پروسیس کمیونیکیشن میکینزمس. ڈفرینٹ جو سب سسٹمز ہوتے ہیں کیونکہ وہ یوزر اسپیس میں چل رہے ہوتے ہیں، اور جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ انٹر پروسیس کمیونیکیشن میکینزم کے جو ہوتے ہیں پریمیٹیوز پرووائڈ کرتا ہے، اس کی سروسز پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ ورچوئل میموری اور کچھ اور کور سروسز پرووائڈ کرتا ہے. اس کے بھی ہم نے پروز اینڈ کونس ڈسکس کیے تھے کہ اس میں کیا پرابلمز آ سکتی ہیں، اس کے اندر پرفارمنس کا ایشوز آ سکتے ہیں. پھر ہم نے اس کی سولوشن بھی ڈسکس کی تھی کہ مائکرو کرنل کے سائز کو جو کہ کور سروسز پرووائڈ کر رہا ہے اس کو انکریز کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس کو ریڈیوس کرنے سے کیا ہوتا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر ہم لوگ آگے تھے فائل فارمیٹس پہ، کہ جو ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک پروسیس بننے تک کی جو جرنی ہوتی ہے ایک پروگرام کی جو کہ ڈسک پہ پڑا ہوا، وہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم لے کے گئے تھے. اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو فائل فارمیٹس ہیں ڈفرینٹ ایگزیکیوٹیبلس کے، ان میں ہم نے جو ہمارا ایگزامپل فارمیٹ تھا جو کہ ہم نے لائنکس کی ورلڈ سے اٹھایا تھا، وہ تھا ایلف فارمیٹ یا ایگزیکیوٹیبل اینڈ لنک فارمیٹ یا لنکیبل فارمیٹ. اس کو ہم نے اس کے ڈفرینٹ سیکشنز جو تھے ڈفرینٹ ایک ایلف فائل کے یا ایلف آبجیکٹ فائل کے وہ یا ایلف ایگزیکیوٹیبل فائل کے، وہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیے تھے. اس میں ہم نے ٹو کوڈ سیگمنٹ، ڈیٹا سیگمنٹ جو کہ اور اس کے علاوہ اسٹیک سیگمنٹ اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ بی ایس ایس سیگمنٹ وغیرہ وغیرہ ہم نے ڈسکس کی تھی. اس میں ہم نے کہا تھا کہ کوڈ کے اندر ایکچولی ٹیکسٹ سیگمنٹ کے اندر کوڈ ہوتا ہے، ڈیٹا سیگمنٹ کے اندر انیشلائز ویریبلز ہوتے ہیں، اور جو آپ کی بی ایس ایس سیگمنٹ ہوتی ہے اس میں ان انیشلائز ویریبل ہوتے ہیں جو کہ ایکچولی اسپیس نہیں لیتی. پھر ہم لوگ لنکر کے رولز کے اوپر چلے گئے تھے. ہم نے کہا تھا کہ لنکرز کے اندر اسٹرانگ سمبلز ہوتے ہیں اور ویک سمبلز ہوتے ہیں. جو اسٹرانگ سمبلز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی گلوبل ویریبلز اور جو پروسیجرز اور فنکشنز کے نام ہوتے ہیں. جو ویک سمبلز ہوتے ہیں وہ ان انیشلائز گلوبل ویریبلز ہوتے ہیں. اور لنکر کے جو رولز ہوتے ہیں وہ اسٹرانگ اور ویک سمبلز کی بیسس پہ بنائے جاتے ہیں. اس میں ہم نے 3 رولز ڈسکس کیے تھے، جو کہ اسٹرانگ سمبل، رول نمبر 1 یہ ہے کہ اسٹرانگ سمبل کین اونلی اپیئر ونس. رول نمبر 2 یہ ہے کہ ویک سمبل کین بی
overridden by a strong symbol of the same name. اور rule number 3 یہ ہے کہ if there are multiple weak symbols the linker can pick any arbitrary one. اس کے بعد ہم نے لنکر کے کچھ پزلس کی ایگزامپلس کی تھیں کہ اگر فرض کریں کہ یہ اسٹرانگ اور ویک سمبلس کی کمبینیشن آپ کے لنکر کے سامنے آ جائے تو وہ اس کو کیسے ریزالو کرے گا. اور اس سے ہمیں بڑی انسائٹ ملی تھی کہ ہمارے پروگرامس میں کچھ سٹل قسم کے کچھ ہڈن قسم کے بگز کس طرح سے آ سکتے ہیں اگر ہم یہ لنکر کے رولز کا خیال نہ رکھیں. تو پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا اسٹیٹک لائبریریز کا کانسیپٹ, اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ جو اگر ہم بہت ہی جو کامنلی یوزڈ فنکشنس ہیں, کامنلی یوزڈ چیزیں ہیں, جو پروگرامس ہیں, ان کو ہم فنکشنز بنا کے اور ان کو ہم آرکائیو کر لیں, یعنی ان کو ہم ایک لائبریری فائلز میں ڈال دیں, تمام آبجیکٹ فائلز کو ان کی کمبائن کر کے, اور ان لائبریریز کو ہر پروگرام کے ساتھ ایز نیسیسری ایز دا نیڈ ارائزز لنکر جو ہے وہ خود لنک کر لیا کرے. تو یہ ہماری اسٹیٹک لائبریریز کا کانسیپٹ تھا. اس میں یہ ہے کہ اس کے بہت فائدے تھے, ہم انکریمنٹل اپڈیٹس کر سکتے ہیں لائبریریز کے اندر, اور جب بھی پروگرام کوئی پرٹیکولر جو ہے وہ فنکشن کال کرے گا تو لنکر جو ہے وہ اپنی لائبریریز کے اندر جا کے دیکھ لے گا پاتھ میں کہ اگر اسے کسی بھی لائبریری فائل کے اندر وہ فنکشن مل جائے گا تو وہ صرف اس فنکشن کو اٹھا کے وہاں سے اپنے پروگرام کے ساتھ لنک کر لے گا. اس طرح ہمارے پاس ایک ری یوزیبل ڈفرینٹ جو ہے لائبریریز جو بار بار ہر پروگرام کو سروسز چاہیے ہوتی ہیں اس کو انکریمنٹلی اور سلیکٹیولی لنک کرنے کا ایک پراپر جو ہے وہ پروسیس ہم نے حاصل کر لیا تھا. اور اس کی پھر ہم نے ڈفرینٹ ایگزامپلس بھی دیکھی تھیں, جس میں سی کی اسٹینڈرڈ لائبریری ہے جس کے اندر بہت سارے فنکشنز ہوتے ہیں, مثلا پرنٹ ایف, اسکین ایف اور سی آؤٹ, سین وغیرہ وغیرہ. پھر اس میں ہم نے کہا تھا کہ لائنکس میں آرکائیور کہلاتا ہے جو کہ آرکائیو کرتا ہے لائبریریز کو, اور اس سے ہم لائبریریز کریٹ کرتے ہیں, اور اس کی پھر ہم نے ڈفرینٹ ایگزامپلس دیکھی تھی. اس کے بعد ہم نے یہ کہا تھا کہ جو شیئرڈ لائبریریز ہوتی ہیں اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے, اسٹیٹک لائبریریز میں کیا لیمیٹیشنز ہیں. اسٹیٹک لائبریریز ہمارے لیے انیفیشینٹ بن جاتی ہیں اگر اس کے اندر لیٹ سے کوئی معمولی سا بھی بگ فکس ہوا ہے کسی بھی لائبریری کے کسی بھی فنکشن میں, تو تمام پروگرامز جو اس کو ساتھ اپنے لنک کر رہے ہیں ان سب کو ریکمپائل کرنا پڑتا ہے, اس کے ساتھ ری لنک کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ اسٹیٹک لائبریریز میں دو اور پرابلمس ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ پوٹینشیلی بہت سارا کوڈ جو ہے آپ کو ڈفرینٹ ایگزیکیوٹیبلس کے ساتھ لنک کرنا پڑ سکتا ہے جو کہ ریڈنڈنٹ ہوگا. ظاہر ہے اگر وہ شیئر ہو جائے تو زیادہ ایفیشینٹ ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ ایڈریس اسپیسز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ جو ورچوئل میموری ایڈریس اسپیسز ہوتی ہیں پروسیسز کی, ان کے اندر بھی کافی سارا کوڈ ڈپلیکیٹ ہو جاتا ہے رننگ پروگرامس میں, جو کہ اگر کسی جگہ میموری میں ایک ہی جگہ پڑا ہوا اور وہ ڈفرینٹ پروسیسز اس کو شیئر کر سکے تو وہ بھی ایفیشینٹ ہو جائے گا. تو ان پرابلمس کو ریزالو کرنے کے لیے ہم شیئرڈ لائبریریز کا کانسیپٹ لے کے آئے. شیئرڈ لائبریریز جو ہیں وہ دو طریقوں سے یوز ہوتی ہیں. ایک یہ کہ جو لنک ٹائم یا لوڈ ٹائم ہے اس کے اوپر ایک ڈائنامک لنکر یا لوڈر جو پارٹ ہوتا ہے لوڈر کا, پروگرام کے لوڈر کا, وہ یہ کام کرتا ہے کہ وہ اس پر دیکھتا ہے کہ ایکسٹرنل سمبلس جو ہیں وہ ریزالو کس طرح ہوں گے, اور اگر شیئرڈ لائبریری پہلے سے لوڈڈ ہے تو وہ اس کو مزید لوڈ نہیں کرتا اور اس کو لنک کر دیتا ہے پروگرام کے ساتھ, اور اگر پہلے سے لوڈڈ نہیں ہے تو وہ اسی وقت ڈائنامکلی لوڈ کرتا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ پروگرام خود اپنی رننگ کے دوران کسی سسٹم کال کے ذریعے سے کسی شیئرڈ لائبریری کو اوپن کر کے اور لوڈ کر لے اپنی ایڈریس اسپیس کے اندر. اگر وہ پہلے سے لوڈڈ ہوگی تو وہ لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, اس کو وہ شیئر ہو جائے گی, ادروائز وہ لوڈ کرے گا. تو یہ کانسیپٹ جو تھا وہ شیئرڈ لائبریریز اور ڈی ایل ایلس کا یا ڈائنامکلی لنکڈ لائبریریز کا, یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اوور آل پکچر اس طرح کمپلیٹ ہوتی ہے کہ ایک پروگرام از اے کمبینیشن آف شیئرڈ لائبریریز اینڈ اسٹیٹکلی لنکڈ لائبریریز. تو اس کے بعد ہم نے پروسیسز کا کانسیپٹ ڈسکس کیا تھا کہ ایک پروسیس کیا ہوتا ہے, اور ہم نے پروسیس کی کئی ڈیفینیشنز دی تھی, جس میں سے جو مین جو صحیح ڈیفینیشن ہے اس کی جو کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اٹس اے یونٹ آف ایکٹیویٹی characterized by the execution of a sequence of instructions, current state and an associated set of system instructions. یہ ایک پروسیس کا اوور آل کانسیپٹ کیپچر کرتی ہے ڈیفینیشن, اور یہ ہم نے ڈسکس کی تھی, ہم اس پہ ارائیو ہوئے تھے کہ یہ کیا, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے.
پھر ہم نے اسی ضمن میں پروسیس کے ضمن میں ایک ایڈریس اسپیس کا کانسیپٹ ڈسکس کیا تھا کہ جو ایلف ایگزیکیوٹیبل فائل فارمیٹ جو ہم نے جس میں ڈفرینٹ سیکشنز دیکھے تھے، جب وہ میموری میں لوڈ ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر کیا چینجز آتی ہیں، کچھ نئے سیکشنز بھی ایڈ ہو جاتے ہیں، اور وہ پوری چیز جو نئے سیکشنز جو ہمارے کیس میں تھے ہیپ سیگمنٹ اور اسٹیک سیگمنٹ، وہ جب ایڈ ہو گیا اس میں تو وہ پوری چیز ایڈریس اسپیس بن گئی. اور اس کے علاوہ کچھ اور سیکشنز بھی اس میں ایکچولی ایڈ ہو جاتے ہیں، جو کہ مثال کے طور پہ آپریٹنگ سسٹم اٹ سیلف جو ہوتا ہے وہ بھی ایک ہر پروگرام کی جو ایڈریس اسپیس ہوتی ہے اس کا پارٹ ہوتا ہے، اس کے طور پہ اس پروگرام کے اندر یا اس پروسیس کے اندر جو رننگ پروسیس ہوتا ہے اس کے اندر ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے. اسی ضمن میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک تو یہ آپشن ہے کہ آپریٹنگ سسٹم کو آپ ہر پروسیس کا پارٹ بنا دیں اور وہ اسی کی ایڈریس اسپیس کے اندر ایز اے پریولیجڈ پورشن آف دا ایڈریس اسپیس ایگزیکیوٹ کر رہا ہو. اور ظاہر ہے جب وہ پریولیجڈ پورشن ہوگا تو اس کے جو اسپیشل انسٹرکشنز وہاں اس پرٹیکولر پورشن میں ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہوں گی، اس کا کوڈ سیگمنٹ بھی اسپیشل ہوگا، اس کا ڈیٹا سیگمنٹ بھی اسپیشل ہوگا، اور وہ ایک اسپیشل پورشن آف دی ہول ایڈریس اسپیس کے طور پہ وہ ایکٹ کر رہا ہوگا. اور جب بھی پروگرام اس کے اندر جمپ کرے گا تو اس کو اسپیشل پریولیجز حاصل ہو جائیں گی، یعنی اپنے ہی ایڈریس اسپیس کے اس پورشن میں جب جمپ کرے گا جس کو آپ آپریٹنگ سسٹم کہہ رہے ہیں تو اس کو اسپیشل پریولیجز حاصل ہو جائیں گی اور آپریٹنگ سسٹم کا کوڈ رن کرے گا. اور لیکن دوسرا آپشن یہ بھی ہے کہ ہم اسے ایز اے سیپریٹ اینٹی سیپریٹ پروسیس رن کریں، جس طرح سے اور پروسیسز رن ہو رہے ہیں اسی طرح سے ایک سیپریٹ پروسیس ہو جو کہ اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹ اینٹی کے طور پہ رن کرے اور اس کو اگین کچھ اسپیشل پریولیجز حاصل ہونی چاہیے. اور پروگرامس جو ہیں یا دوسرے پروسیسز جو ہیں وہ اس کی سروسز کو انووک کریں کسی انٹر پروسیس کمیونیکیشن میکینزم کے ذریعے سے. تو یہ دونوں آپشنز پاسبل ہیں. عام طور پہ آپریٹنگ سسٹمز جو ہوتے ہیں وہ ورچوئل ایڈریس اسپیس جو ہر پروسیس کی ہوتی ہے اسی کا ایک ہائر یا لوور لیول جو پورشن ہوتا ہے اس کے اندر ریزائڈ ہو کے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اس کانسیپٹ کو ایکچولی فردر ہم ایکسپلین کریں گے اور یہ فردر کھل جائے گا جب ہم آئیں گے ورچوئل میموری کی ایکسپلینیشن میں. اس کے بعد ہم نے کچھ ٹیکنیکس ڈسکس کی تھیں آف آلٹرنگ دی کنٹرول فلو آف اے پروسیسر، کہ جب پروسیسر کے اوپر انسٹرکشنز یا کوئی پروگرام کی ایگزیکیوشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس پروگرام کو اپنا کنٹرول فلو آلٹر کرنے کے لیے کیا کیا میکینزمز حاصل ہوتے ہیں. اور یہ ہم نے اس لیے ڈسکس کیا تھا کیونکہ ہم پروسیس کے کانسیپٹ میں جو ایک بہت ہی کی کانسیپٹ ہے وہ ہے کانٹیکسٹ سوئچنگ کا. تو سب سے پہلے تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کانٹیکسٹ کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کانٹیکسٹ سوئچ کیسے ہوتا ہے اور کانٹیکسٹ سوئچ کرنے کے لیے ٹیکنیکس کون کون سی اویلیبل ہوتی ہیں. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں کی کمبینیشن سے کچھ ٹیکنیکس جو ہیں وہ بلڈ کرتے ہیں ٹو پرفارم دی کانٹیکسٹ سوئچنگ آف دی پروسیسز. اور تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ ایک پروسیس کی جو ایک رننگ پروگرام کا کنٹرول فلو آلٹر کرنے کے لیے عام طور پہ یا تو فنکشن کالز ہوتی ہیں جو کہ فنکشن کے ایڈریس پہ جمپ کراتی ہیں اس کو پروگرام کو، یا جمپ اف دین ایلس والی جمپ انسٹرکشنز ہوتی ہیں جس میں آپ جمپ کرتے ہیں کسی پرٹیکولر ایڈریس کے اوپر اسی پروگرام کے، اور اس سے جو ہے وہ آپ فردر ایگزیکیوشن آگے اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے ایک پروگرام کا جو نارمل سیکوینس ہے وہ آلٹر ہو جاتی ہے اور آپ ڈفرینٹ جگہ پہ چلے جاتے ہیں، یعنی آپ کوڈ سیگمنٹ کے اندر جو پروگرام کاؤنٹر ہے اس کا وہ جمپ بیک اینڈ فورتھ کرتا رہتا ہے. لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ملٹیپل ایونٹس آکر ہو رہے ہوں ایک سسٹم میں تو یہ جو دونوں میتھڈز ہیں یہ ان ایڈیکویٹ ہیں، یہ انسفیشینٹ ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ملٹیپل ایونٹس کو ہم پریمپٹ ہو کے کنٹرول فلو کو آلٹر جو ہے وہ اسنکرونسلی بھی کر سکیں، یعنی صرف پروگرام ہی کی جو ہے اپنی انٹینشن سے نہیں بلکہ ادروائز بھی. اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک کانسیپٹ آیا ایکسیپشنز کا، اور ایکسیپشنز جو ہوتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک اسنکرونس ایکسیپشنز ہوتی ہیں، ایک سنکرونس ایکسیپشنز ہوتی ہیں. یہ دونوں ہارڈ ویئر کے اندر جو ہے وہ پرووائڈیڈ ہوتی ہیں. اسنکرونس ایکسیپشنز کی جو ایگزامپل ہے، سب سے پرائم ایگزامپل وہ ہے انٹرپٹس. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ایکسٹرنل ایونٹس ہوتے ہیں جو کہ ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، کسی اور ایکسٹرنل چیز سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں. اور کنٹرول سی کا فار ایگزامپل آپ ہٹ کرتے ہیں بٹن، یا جو کنٹرول آل ڈیلیٹ کرتے ہیں ونڈوز میں، یہ سب جو ہیں وہ انٹرپٹس بھیجتے ہیں پروسیسر کو، اور پروسیسر ایک سرٹن اسپیسیفائڈ لوکیشن پہ جمپ کرتا ہے
جس کو ہم انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل کہتے ہیں, اور اس ٹیبل کے اندر ایک اسپیسیفک انٹرپٹ نمبر ہوتا ہے, اس کے اندر وہ پوائنٹر پڑا ہوتا ہے فنکشن کا کہ جس نے ایگزیکیوٹ ہونا ہوتا ہے اس پرٹیکولر ایونٹ کے جواب میں یا رسپانس میں. یہ ہم نے پورا ڈیٹیل میں کانسیپٹ ڈسکس کیا تھا کہ انٹرپٹس کیا ہوتے ہیں, وہ کس طرح سے فائر ہوتے ہیں. پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ کچھ ہوتی ہیں سنکرونس ایکسیپشنز. سنکرونس ایکسیپشنز کون سی ہوتی ہیں کہ جو انٹینشنل ہوتی ہیں, اور اس میں ہم نے کہا تھا ان کے 3 ٹائپس ہیں. ایک ٹریپس ہوتے ہیں, ایک فالٹس ہوتی ہیں, اور ایک ابورٹس ہوتے ہیں. ٹریپس جو ہوتی ہیں وہ پروگرام خود اپنے طور پہ چلتے ہوئے ایک ایسا کام کرتا ہے, ایک ایسی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرتا ہے سی پی یو کی, جس کے نتیجے میں اگین وہی جو انٹرپٹ ویکٹر ہوتا ہے ٹیبل جس پہ ہم نے جمپ کر کے گئے تھے ان ریسپانس ٹو سم ایکسٹرنل ایونٹ, اسی پہ ہم جمپ کر کے جاتے ہیں اور اس کا ایک پرٹیکولر فنکشن پوائنٹر کے تھرو پرٹیکولر فنکشن ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, جو کہ ہم انٹرسٹ کے کیس میں اے سنکرونسلی کرتے ہیں. اس میں ہم سنکرونسلی کرتے ہیں, یعنی اپنی مرضی سے جب ہم نے کرنا ہوتا ہے اس ٹائم پہ کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے فالٹس ہوتی ہیں جس میں ڈفرینٹ میتھمیٹیکل انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے فالٹ آ سکتی ہے. یہ ان انٹینشنل ہوتی ہیں بیسیکلی, لیکن پاسبلی ریکوریبل ہوتی ہیں. یا پیج آپ نے ایکسس کیا میموری کا, وہ پیج آپ کی میموری میں ہے نہیں تو پھر فالٹ آ جائے گی. اور سملرلی ادر فالٹس ہو سکتی ہیں, ڈیوائڈیڈ بائی 0 آپ نے کر دیا کسی انسٹرکشن میں وغیرہ وغیرہ. اور کچھ اس میں سے ہوتی ہیں ابورٹ جو کہ سسٹم کو پورا ابورٹ ہی کر دیتی ہیں, یعنی اس میں سے ریکور نہیں کر سکتے. تو ان تمام چیزوں کی مدد سے آپ کانٹیکسٹ سوئچنگ پرفارم کر سکتے ہیں. جو کانٹیکسٹ سوئچنگ پرفارم ہوتا ہے نارملی وہ انٹرپٹس کی مدد سے بھی ہو سکتا ہے, فالٹس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کسی بھی پروسیس کا, جو آپ ڈفرینٹ ایک پروسیس سے دوسرے پروسیس پہ جمپ کر کے جاتے ہیں وہ انہی ڈفرینٹ میکینزمس کو یوز کرتے جاتے ہیں. یعنی آپریٹنگ سسٹم کے اندر یہ انٹری پوائنٹس ہیں, یعنی جب بھی آپ ان کو یوز کریں گے یا یہ چیز اوکر ہوگی, کوئی انٹرپٹ اوکر ہوگا, کوئی فالٹ اوکر ہوگی, کوئی ٹریپ اوکر ہوگا, تو آپ آپریٹنگ سسٹم کے اندر انٹر ہو جائیں گے. پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ پروسیس کریشن میں اسٹیپس کیا انوالو ہوتے ہیں, اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ پروسیس کریشن کے بعد ایک پروسیس کنٹرول بلاک کریٹ ہوتا ہے. پروسیس کنٹرول بلاک کے کانٹینٹس کیا ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیے تھے. پروسیس جب بھی کریٹ ہوتا ہے اس کو ایک یونیک آئیڈینٹیفائر اسائن ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم کی طرف سے, اس کو ایک ایڈریس اسپیس کریٹ کر کے دی جاتی ہے آپریٹنگ سسٹم کی طرف سے اگین, یعنی اس کو انیشلائز کر کے جو لوڈر ہے یا جو آپریٹنگ سسٹم کا جو لوڈنگ پروگرام ہے وہ اس کو رن ٹائم سسٹم اس کو ایڈریس اسپیس کریٹ کر دیتا ہے. اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ اس کا پروسیس کنٹرول بلاک انیشلائز کیا جاتا ہے, اس کی پراپر جو لنکیجز ہیں وہ سیٹ اپ کی جاتی ہیں, اس کی جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ کریٹ کی جاتی ہے. اور اس کے بعد ہم نے یہ کہا تھا کہ پروسیس کو اس کی پرٹیکولر کیو میں جہاں بھی وہ بلانگ کرتا ہے جس پریولیجز اور جس ایٹریبیوٹس کے ساتھ وہاں پہ اس کو موو کیا جاتا ہے. اور پھر ہم نے یونکس کے ضمن میں اور ویسے جنیرکلی بھی ایک اسٹیٹ ماڈل جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا. پہلے ہم نے 5 اسٹیٹ ماڈل ڈسکس کیا تھا کہ پروسیس اپنی لائف ٹائم میں کن ٹرانزیشن سے گزرتا ہے, یعنی وہ اسٹارٹ ہوتا ہے, پھر وہ ریڈی ہوتا ہے, پھر وہ اس کے بعد سی پی یو پہ رننگ ہو جاتا ہے, رننگ سے پھر وہ بلاک ہو جاتا ہے, بلاک سے وہ اگین ریڈی ہو سکتا ہے, اور پھر وغیرہ وغیرہ. اس کی ہم نے پوری اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائیگرام بنائی تھی, اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ اس میں سے ہر ٹرانزیشن کیوں ہوتی ہے اور کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے ٹرانزیشن ہونے کی, اور واٹ میک سینس بیکاز آف دس ٹرانزیشن اینڈ واٹ ہیپنس ٹو دا پروسیس. پھر ہم نے یونکس اور لائنکس دونوں کی جو پروسیس اسٹیٹ ماڈلز ہیں وہ ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیے تھے. ان میں فرق کیا ہوتا ہے, لائنکس کون سی اسٹیٹس ایڈ کرتا ہے اور کیوں ایڈ کرتا ہے, یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. اس کے بعد ہم نے پروسیس کنٹرول بلاک کے کانٹینٹس کے اوپر بات کی تھی کہ پروسیس کنٹرول بلاک میں انفارمیشن کیا اسٹور ہوتی ہے, اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ اسٹیٹ پروسیس کی کیا ہے, اس پر ریڈی ہے, رننگ ہے, ویٹنگ ہے وغیرہ وغیرہ, پرائیورٹی اس کی کیا ہے اگر کوئی ہے تو, اسکیجولنگ انفارمیشن اس کے اندر کیا ہو سکتی ہے, کسی ایونٹ کے لیے اگر وہ ویٹ کر رہا ہے تو وہ ایونٹ کون سا ہے, اس کی ڈیٹا اسٹرکچرنگ کس طرح سے ہوئی ہوئی ہے, یعنی وہ کس اگر کسی کیوب مینٹین کی ہوئی ہے, کوئی ٹیبل مینٹین کیا ہوا ہے, کوئی ہیش ٹیبل مینٹین کیا ہوا ہے آپریٹنگ سسٹم میں, تو اس کے اندر وہ پروسیس کس طرح سے ریزائڈ کر رہا ہے, پروسیس کی پریولیجز کیا ہیں, پروسیس کے ڈفرینٹ ویریس فلیگز, سگنلز, اس کے میسیجز جو اس کے لیے وہ ویٹ کر رہا ہے, اس کی انٹر پروسیس کمیونیکیشن کے کوئی اگر بیچ میں کوئی پینڈنگ ایونٹس پڑے ہوئے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. وہ کون سی یوٹیلیٹیز کو ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے, کون سی یوٹیلیٹیز کو نہیں کر سکتا, کون سی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے, کون سی پریولیجز سے حاصل ہیں, کون سی فائلز کو اوپن کر سکتا ہے, کون سی کو نہیں کر سکتا ہے, کون سی اس نے اوپن کی ہوئی ہیں, فائل ٹیبلز وغیرہ وغیرہ.
So there is a lot of information in the process control block about the state of the process. پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ آپریٹنگ سسٹم عام طور پہ جو پروسیسز کو کریٹ کرنے کے لیے، پروسیسز کو رن کرنے کے لیے کون سی جو سسٹم کالز ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس میں ہم نے تھرو آؤٹ لائنکس کی ایگزامپلس جو ہیں کنسیڈر کی تھی. پہلے ہم نے فورک سسٹم کال کو اسٹڈی کیا تھا کہ فورک کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کی کئی ایگزامپلس ہم نے دیکھی تھی جس میں پیرنٹ چائلڈ دونوں کئی دفعہ فورک کرتے ہیں اور پھر اس سے کیا نتیجے نکلتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ایگزٹ کی سسٹم کال کے اوپر دیکھا تھا کہ کیا ہوتا ہے. ریپنگ کا کانسیپٹ ڈسکس کیا تھا کہ پیرنٹ جو ہے، کیونکہ پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ لائنکس میں ایگزسٹ کرتی ہے، تو پیرنٹ اپنے چلڈرن کو جو ہے وہ ریپ کرتا ہے، ان کے لیے ویٹ کرتا ہے، ان کو کلین اپ کرتا ہے. اگر وہ کلین اپ نہ ہو تو ہم نے کہا تھا ایک زومبی کا کانسیپٹ ہوتا ہے. تو زومبی وہ پروسیسز ہوتے ہیں جن کی کہ ساری جو پروسیس کنٹرول بلاک وغیرہ کی انفارمیشن ہے وہ کرنل کے اندر پڑی رہتی ہے لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہوتے. ان کو کلین کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر ان کا جو ہے پیرنٹ کل ہو جائے اور وہ اب ان کو ریپ نہ کر سکتا ہو تو پھر ریپنگ کس طرح سے ہوتی ہے. اور پھر ہم نے ریپنگ کی سسٹم کال بھی ڈسکس کی تھی پروسیسز کے ضمن میں، جو کہ ویٹ کی سسٹم کال ہوتی ہے، اور ویٹ پی آئی ڈیز کے ڈفرینٹ ورژنس ہیں. پھر ہم نے ایگزیک فیملی آف سسٹم کالز، ایگزیکیوٹنگ فیملی آف سسٹم کالز ڈسکس کی تھی کہ ایک ایگزیکیوٹیبل کو پروسیس بنانے کے لیے کون سی سسٹم کال یوز ہوتی ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ لائنکس کے ورلڈ میں اور یونکس ٹائپ سسٹمز میں یہ 2 اسٹیپ پروسیس ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ فورک کرتے ہیں اور پھر چائلڈ جو ہوتا ہے فورک کا وہ اپنے آپ کو ریپلیس کرتا ہے ایگزیکٹ سسٹم کال کر کے نئی ایگزیکیوٹیبل سے. تو پھر ہم تھریڈز کے کانسیپٹ کے اوپر آ گئے تھے کہ تھریڈز کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے. تھریڈز ود ان اے پروسیس یا ود ان ایڈریس اسپیس جو ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. تھریڈز بیسیکلی اپنا اسٹیک اور اپنا پروگرام کاؤنٹر رکھتے ہیں اور یونٹ آف اسکیجولنگ تھریڈز بن جاتے ہیں اگر کرنل سپورٹڈ تھریڈز ہوں. اس کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ ایڈریس اسپیس ہاؤ ڈز اٹ لک لائک ود تھریڈز ود ان دا ایڈریس اسپیس ود ان دا پروسیس. پھر یہ ہم نے کہا تھا کہ یوزر لیول تھریڈز بھی ہوتے ہیں، کرنل لیول تھریڈز بھی ہوتے ہیں اور ہائبریڈ بھی ہوتے ہیں ماڈلز. اور ان تینوں کے ہم نے کافی ڈیٹیل میں پروز اینڈ کونس ڈسکس کیے تھے کہ اس میں کیا فرق پڑتا ہے. یوزر لیول تھریڈ جو ہیں ان کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، ہائی پرفارمنس، اسپیڈ اینڈ سمپل فنکشن کال کا اوور ہیڈ، اسکیجولنگ کی آپ کے اوپر آپ کے پاس کنٹرول ہوتا ہے اور کرنل اسپیس ریکوائرڈ نہیں ہوتی تھریڈس کنٹرول بلاکس کے لیے یا وغیرہ وغیرہ. جبکہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز میں یہ تھا کہ بلاکنگ سسٹم کال جو ہے وہ سارے تھریڈس کو افیکٹ کر سکتی ہے اگر کرنل کو نہ پتا ہو. اسی لیے ہم ہائبرڈ ماڈل کی طرف گئے تھے. پھر ہم نے کہا تو اس کی کچھ سولوشنز بھی ہم نے ڈسکس کی تھیں کہ اگر ہم سسٹم کالز کو نان بلاکنگ بنا دیں تو اس کے کیا ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. اگر ہم جو ہے وہ کچھ اور ری رائٹنگ کر دیں کچھ سسٹم کال کی لائبریری کی اور جیکٹ روٹینز لکھ دیں، ان کے اوپر ریپرز لکھ دیں، تو اس کے کیا ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. تو اس سے ہم وہ بلاکنگ والے پرابلم کو کچھ فکس کر سکتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ ہمارے پروسیس اور تھریڈس کی کمپیریزن کے اندر اور پروسیس اور تھریڈس کے ضمن میں ہماری ڈسکشن تھی. اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ایک پوزس کی تھریڈ لائبریری اویلیبل ہے ہمیں، جس کے اندر بہت ساری تھریڈس کی سسٹم کال ہیں، تھریڈس کو کریٹ کرنے کی اور تھریڈس کو آپس میں سنکرونائز کرنے کی اور وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ پروسیسز اور تھریڈ لائنکس میں کیسے سپورٹ ہوتے ہیں. اور ہم نے کہا تھا کہ ایک کلون سسٹم کال ہوتی ہے جو کہ لائنکس کے اندر دونوں کو کریٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے. اگر آپ نے صرف پروسیس کریٹ کرنا ہو تو جو کلون سسٹم کال ہے وہ اس کے اندر آپ کچھ بھی شیئر نہیں کرتے، یعنی جو کلائنٹ جو چائلڈ کریٹ ہوتا ہے وہ پیرنٹ سے کچھ بھی انہیرٹ نہیں کرتا اور ساری ایڈریس اسپیس نہیں بنتی ہے. اگر آپ نے کچھ شیئرنگ کرنی ہو تو اور آپ نے سارا کچھ شیئر کرنا ہو تو آپ صرف ایک تھریڈ بناتے ہیں. تو یعنی ادر ورڈ آپ نے تھریڈ بنانا ہو تو اس کے لیے آپ ڈفرینٹ فلیگز پاس کرتے ہیں کلون کو، تو اس سے وہ ساری شیئرنگ ہو جاتی ہے. تو اور اس کے درمیان کی آپ نے کوئی چیز بنانی ہو تو آپ کے پاس گرینولیرٹی ہوتی ہے، آپ کے پاس کنٹرول ہوتا ہے کہ آپ کون سی چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں کون سی نہیں کرنا چاہتے. اور پھر ہم نے کچھ لائنرز کے ڈیٹا اسٹرکچرز بھی ڈسکس کیے تھے فار پروسیسز اینڈ تھریڈز، یہ کس طرح لائنرز ان کو مینیج کرتا ہے. وہ بیسیکلی ہم نے انفارمیشنل پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کیے تھے. پھر ہم آگے تھے کنکرنسی کے ٹاپک پہ.
اور ہم نے یہ کہا تھا کہ کچھ سیف ٹریجیکٹریز ہوتی ہیں پروگرامس کی، اس کی ایگزامپل بھی ڈسکس کی تھی ہم نے، سیف ٹریجیکٹری کیا ہوتی ہے، ان سیف ٹریجیکٹری کیا ہوتی ہے. اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ اگر پروگرامس شیئرڈ ویریبلس کے جہاں پہ ایکسس ہوتی ہے وہاں سے گزر رہے ہوں دو تھریڈز ایک ہی ٹائم پہ، تو وہ ان سیف ٹریجیکٹری جاتی ہے تھریڈ کی. یعنی جب بھی وہ اس پرٹیکولر پورشن سے ایگزیکیوٹ کر رہا ہوگا جو پوٹینشیلی شیئر ہو سکتا ہے کسی دوسرے تھریڈ کے ساتھ، چاہے وہ دوسرے تھریڈ کے ساتھ شیئر نہ بھی ہو رہا ہو اس وقت، بٹ اٹ از ان سیف ٹریجیکٹری. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ سیف ٹریجیکٹری سے گزارنا چاہیں گے، اور ٹریجیکٹری جو ہے وہ تبھی سیف ہوتی ہے پروگرام کی ایگزیکیوشن کی اگر وہ کسی بھی ان سیف ریجن کو ٹچ نہ کرے. اور پھر ہم نے ایک ریس کنڈیشن اور کنکرنسی کی کچھ ڈیفینیشنز کی تھی، کریٹیکل سیکشن ڈیفائن کیا تھا، میوچل ایکسکلوژن ڈیفائن کی تھی، جنرل اٹامک آپریشنز ڈیفائن کیے تھے، اور ریس کنڈیشن ڈیفائن کی تھی، اور ہم نے اس کے اوپر کافی ڈسکشن کی تھی. پھر ہم نے ان ریس کنڈیشن اور کنکرنسی اور میوچل ایکسکلوژن کی جو یہ پرابلمس ہیں، سنکرونائزیشن کے ایشوز ہیں، کنکرنسی کے ایشوز ہیں، ان کی سولوشنز کے لیے ہم نے کئی ایگزامپلس کی تھی. اور اس میں ہم نے ایک ٹو مچ ملک پرابلم کو سمپل ٹیچنگ پرپزز کے لیے ایک پرابلم سیمولیشن پرابلم کو ڈسکس کیا تھا، جس کی ہم نے سولوشن کرنے کی کوشش کی تھی یوزنگ اونلی لوڈز اینڈ اسٹورز. اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کتنی کمپلیکس سولوشن ہماری ہوگی تھی، اور پھر ہمیں جو ہے وہ کافی مشکل ایک سولوشن پہ رائی ہونا پڑا تھا. اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ اس سے بہتر چیز تھی ہمارے پاس اگر ہمارے پاس پرمیٹیو ہوتا جس کو ہم کہتے ہیں لاک، تو ہماری سولوشن کتنی ایلیگنٹ ہو جاتی. پھر ہم نے لاکس کو ڈسکس کیا تھا، لاکس کے ذریعے سے سیم پرابلم جو تھی وہ بہت آسانی سے سالو ہو گئی تھی. پھر ہم نے کہا تھا کہ لاکس امپلیمنٹ کیسے کریں گے ہم، اس میں ہم نے ڈسیبلنگ انیبلنگ آف انٹرپٹ سے صرف لاکس کو امپلیمنٹ پہلے کیا. پھر ہم نے جو ہے وہ ریڈ ماڈیفائی رائٹ جو اسپیشل انسٹرکشنز ہوتی ہیں پروسیسر کی، ان کے ذریعے سے امپلیمنٹ کیا لاکس کو. اور اس میں پھر ہم نے اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز دیکھے کہ اس میں کیا پرابلم ہوتی ہے، اور ہم نے یہ انسٹرکشنز ہوتی کیا ہیں یہ بھی ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا. اس میں ہماری ٹیسٹ اینڈ سیٹ لاک انسٹرکشن ہوتی ہے ہماری، اور ایگزامپلس تھیں ہماری، اس میں سویپ انسٹرکشن تھی، ایکسچینج انسٹرکشن تھی، اس کی ڈفرینٹ ایگزامپلس تھیں. پھر ہم نے کہا کہ بزی ویٹنگ بیسڈ سولوشنز ہوتی ہیں، بعض جو ہوتی ہیں بلاکنگ بیسڈ سولوشنز ہوتی ہیں. بزی ویٹنگ کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز ہم نے دیکھے تھے کہ اس میں پرائیورٹی انورژن کریٹ ہو سکتی ہے. پرائیورٹی انورژن کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ وہ کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے دو یا تین تھریڈس کے درمیان وہ پرائیورٹیز کی انورژن ہو جاتی ہے اگر پرائیورٹیز اسائن ہوئی بھی ہوں تو ان کو، اور بزی ویٹنگ میں یہ کس طرح مینیفیسٹ کرتی ہے، کس طرح سے ایویڈنٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہم نے ڈفرینٹ جو ہے فردر ہم آگے بڑھے تھے، اور اس میں ہم نے سیمافورس کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ سیمافورس کیا ہوتے ہیں. سیمافورس بھی ایک سنکرونائزیشن پریمیٹیو ہے، یہ دو چیزیں پرووائڈ کرتا ہے آپ کو، ایک لاکس کی فیسلٹیز بھی آپ سیمافور سے لے سکتے ہیں، اور ایک آپ کیجولنگ کنسٹرینٹس جو ہوتے ہیں جس میں ایک تھریڈ نے کسی دوسرے تھریڈ کے لیے ویٹ کرنا ہو یا کسی ایک پرٹیکولر ایونٹ یا کنڈیشن کے لیے ویٹ کرنا ہو، یہ فیسلٹی بھی سیمافور آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہے. یعنی دو قسم کی سنکرونائزیشن آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں سیمافور. اس کی ہم نے ڈیٹیل ایگزامپل دیکھی تھی. سب سے پہلے ہم نے سیمافور کو ڈیفائن کیا تھا کہ اس میں آپریشنز کون سے ہوتے ہیں، اس میں پی اور وی یا ویٹ اور سگنل آپریشنز ہوتے ہیں. اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ان کو ہم یوز کیسے کرتے ہیں، اور ہم نے ایک پروڈیوسر کنزیومر پرابلم ود باؤنڈیڈ بفر، یہ ہماری کی ایگزامپل تھی جس کے اندر ہم نے سیمافور کا یوزیج دیکھا تھا. اور پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم ان دونوں کو سیپریٹ کر دیں، یعنی لاکس کو لاکس ہی رکھیں اور ان کو اپنے طریقوں سے امپلیمنٹ کریں، اور جو آپ کے اسکیجولنگ کنسٹرینٹس ہیں جن کے اندر آپ کا تھریڈ ویٹ کرتا ہے فار این ایونٹ، اگر اس کو ایک ڈفرنٹ طریقے سے امپلیمنٹ کریں تو وہ ہمارا کہلاتا ہے کنڈیشن ویریبل. اور اس کے ساتھ ہی ایک کانسیپٹ تھا مانیٹر کا. کنڈیشن ویریبل میں تین آپریشن ہوتے ہیں، ایک ویٹ، ایک سگنل، ایک براڈ کاسٹ. اور ان کو ہم نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ کنڈیشن ویریبل کے ساتھ ایک لاک بھی ہمیشہ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے. اس کی ہم نے ایک بڑی اہم ایگزامپل دیکھی تھی جس کو ہم کہتے ہیں ریڈرز رائٹرز پرابلم. ریڈرز رائٹرز پرابلم ہم نے پہلے ڈیفائن کی تھی، پھر اس کی کنسٹرینٹس ڈیفائن کی تھی سولوشن کی، اور پھر ہم نے اس کو کہا تھا کہ ہم اس کو کنڈیشن ویریبلس کی اور لاکس کی مدد سے کس طرح سے سالو کر سکتے ہیں. اور وہ ہم نے اس کی سولوشن بھی ڈیولپ کی تھی اور اس کا ہم نے پورا کوڈ ڈسکس کیا تھا. اس میں ہم نے جو اہم پوائنٹس ریز کیے تھے سولوشن کے بارے میں وہ یہ تھے کہ ریڈرز یا رائٹرز جو ہیں وہ اس پرٹیکولر سولوشن میں اسٹار ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، اور اگر ہو سکتے ہیں تو کون سے والے اینٹیٹیز اسٹار ہوں گی، ریڈرز اسٹار ہوں گے یا رائٹرز اسٹار ہوں گے. اور پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ دو اسٹائل کے مانیٹرز یا دو اسٹائل کے کنڈیشن ویریبل ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ہور اسٹائل کے
اور ایک ہوتے ہیں میسا اسٹائل کے. ہور اسٹائل میں جو ہے وہ ہم جب بھی سگنل کرتے ہیں تو ہم جس کو سگنل کیا گیا ہوتا ہے اس کو ہم سی پی یو دے دیتے ہیں تاکہ وہ ایگزیکیوٹ کر سکے فوراً. جبکہ میسا اسٹائل میں وہ اس کو سی پی یو نہیں ملتا ضروری اور وہ اپنی ریڈی کیو میں جا کے لگ جاتا ہے اور سی پی یو جو ہے وہ سگنل کرنے والے کے پاس ہی رہتا ہے. تو اس کیس میں ہم نے کہا تھا کہ ایک ایف کو ہم وائل سے چینج کرنا پڑتا ہے جب میسا اسٹائل ہم یوز کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے کافی ڈسکشن کی تھی. پھر ہم آئے تھے تھریڈ سیفٹی کے کانسیپٹ کی طرف. اور تھریڈ سیفٹی کے کانسیپٹ یہ تھا کہ اس میں 4 کلاسز آف فنکشنز ہیں جو کہ تھریڈ سیف نہیں ہوتی ہیں, ان کو ہم نے ڈیل میں ڈسکس کیا تھا. پھر ہم نے ری انٹرنٹ فنکشنز کو ڈیفائن کیا تھا کہ وہ کون سے ہوتے ہیں اور ری انٹرنسی کا کانسیپٹ کیا ہے, اور اس کو ہم نے پھر ڈفرینٹ سی لائبریری کے فنکشنز کو ڈسکس کیا تھا کہ جو تھریڈ سیف نہیں ہوتے یا ری انٹرنٹ نہیں ہوتے ان کو ری انٹرنٹ بنانے کے طریقے بھی ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ اس کو ہم یہ 4 کلاسز آف فنکشنز تھریڈ ان سیف فنکشنز ہیں, ان کو ہم تھریڈ سیف کیسے بنا سکتے ہیں. پھر ہم آگے تھے ڈیڈ لاک کے ٹاپک پہ, اور سب سے پہلے ہم نے ڈیڈ لاک کو فارملی ڈیفائن کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کی 4 کنڈیشنز جو ہیں وہ ہم نے ڈیٹرمن کی تھی کہ جو نیسیسری اینڈ سفیشینٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں. اس میں ہم نے کہا تھا کہ اس کے اندر میوچل ایکسکلوژن لازمی ہونی چاہیے, پھر پریمپشن نہیں ہونی چاہیے تھریڈس کی یا پروسیسز کی, اس کے بعد ہولڈ اینڈ ویٹ کی کنڈیشن ایگزسٹ کرنی چاہیے, اور سرکولر ویٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے اگر آپ ریسورس گراف بنائیں اس کا. اور ریسورس گراف بھی ہم نے بتایا تھا کہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے بنتا ہے. پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کی سولوشنز کیا ہیں, اور سولوشنز کے اندر ہم نے کہا تھا کہ پہلے ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈیڈ لاک کو, اس کو ڈیٹیکٹ کر کے فکس کر سکتے ہیں. اور ڈیٹیکشن کے ہم نے طریقے دیکھے تھے کہ جی ہم سائیکل سے ڈیٹیکٹ کریں گراف کے اندر, ریسورس گراف کے اندر, اور پھر سائیکل کو بریک کر دیں. اور بریک کرنے کے بھی ہم نے کہا تھا کہ اس کی پروز اینڈ کونس کیا ہیں, اگر ہم کسی پروسیس کو کل کر دیں تو اس سے کیا ہوگا, اور سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کے علاوہ ہم نے پریونٹنگ ڈیڈ لاک کے بھی طریقے دیکھے تھے کہ کس طرح سے اس کے ون آف دا 4 کنڈیشنز کو اگر if we can get rid of them then the deadlock will be prevented. اس میں پھر ہم نے ایک اوائڈنس کا الگوریتھم دیکھا تھا, ڈیڈ لاک اوائڈنس کا, جس کو بینکرز الگوریتھم کہتے ہیں, اور اس کو ہم نے کچھ جو ہے وہ بیسک ڈسکشن کی تھی اس کے اوپر. اس کی ایگزامپل ہم نے ڈیل میں نہیں کی تھی کیونکہ وہ بکس میں مل جاتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے کہا تھا کہ پریونشن کے اہم طریقوں میں سے ایک ہے کہ ریسورس کو آرڈرنگ کر لی جائے, یعنی ریسورسز کو اس طرح سے آرڈر کر لیا جائے, اس طرح سے نمبرنگ کر لی جائے ان کی کہ اس کے اندر رولز سیٹ کر دی جائیں کہ ریسورسز جو ایکوائر کی جائیں گی وہ ایک اسی پرٹیکولر آرڈر میں کی جائیں گی اور ہر تھریڈ ایسا ہی کرے گا. اس سے بھی ڈیڈ لاک جو ہے وہ پریونٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم ایک بہت اہم ٹاپک پہ آ گئے تھے جس کو ہم کہتے ہیں یوزج پیراڈائمز آف تھریڈس, کہ تھریڈ وہ کیوں یوز ہوتے ہیں اور کس کانٹیکسٹ میں اور کن کن پیراڈائمز میں یوز ہوتے ہیں. اس میں ہم نے ایک سرٹن ریسرچ پیپر بھی ڈسکس کیا تھا جس کے اندر ڈفرینٹ تھریڈ یوزز کے پیراڈائمز جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہوئے ہیں, اور اس میں ہم نے کئی پیراڈائمز ڈسکس کیے تھے. آپ اس پیپر کو دوبارہ ریفر کر سکتے ہیں, اور یہ جنرلی جو ہے اس کے اندر تقریباً 10 پیراڈائمز جو ہیں وہ تھریڈس کے وہ ڈسکس ہوئے ہوئے ہیں یوزج کے, کہ کئی پروگرام جو ہے وہ ملٹی تھریڈڈ پروگرامس جو ہیں وہ کن کن ڈیزائن پیٹرنس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں عام طور پہ. پھر ہم نے تھریڈز ورسز ایونٹ ڈریون ماڈل جو ہے, اور تھریڈ اور ایونٹ ڈریون کا کوئی ہائبریڈ ماڈل ہم نے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی تھی بیسڈ آن دا فیکٹ کہ جی کس کی کیا پروز اینڈ کونس ہیں, اور اس میں 2 ڈفرینٹ جو پیراڈائمس چل رہے ہیں سرور ڈیزائن کے یا کسی بھی لارج اسکیل سافٹ ویئر ڈیزائن کے, اس میں یہ امپورٹنٹ اس کانٹیکس میں یہ امپورٹنٹ ڈسکشن تھی اور وہ ہم نے ڈیٹیل میں کی تھی, اور اس سے ریلیٹڈ کچھ پیپرز بھی ہم نے اس کی طرف ریفر کیا تھا جو کہ آپ کو ریڈنگ لسٹ میں مل جائیں گے. اس کے بعد ہم آگے تھے اسکیجولنگ کے ٹاپک کے اوپر. اسکیجولنگ کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم نے مین اسٹارٹ یہاں سے کیا تھا کہ اسکیجولنگ کی موٹیویشن کیا ہے, ایک اچھے آئیڈیل اسکیجولر کے گولز کیا ہوتے ہیں. پھر ہم نے ایک 1 by 1 فیو اسکیجولنگ الگوریتھمس جو ہیں ان کے اوپر اپنی ڈسکشن کی تھی. سب سے پہلے ہم نے فرسٹ کم فرسٹ سرو یا فیفو الگوریتھم ڈسکس کیا تھا, اس کے پروز اینڈ کونس دیکھے تھے. اس میں رسپانس ٹائم کس طرح ویری کرتا ہے, کس کس ٹائپ کے جاب مکسز میں رسپانس ٹائم کیا ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے, اس کی ہم نے ایگزامپلس بھی دیکھی تھی. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ راؤنڈ رابن کے اندر کیا ہوتا ہے, راؤنڈ رابن ورسز فیفو جو ہے وہ ان میں کیا فرق ہے اور کس طرح سے یہ ایک دوسرے سے
کمپیئر ہوتے ہیں. راؤنڈ رابن کے اندر جو ٹائم سلائس ہوتا ہے اس کے ٹریڈ آفس کیا ہوتے ہیں, زیادہ ٹائم سلائس رکھتے تو کیا ہوتا ہے, کم رکھتے تو کیا ہوتا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پرائیورٹی اسکیجولنگ بھی ایک ٹیکنیک تھی. ہم نے یہ کہا تھا کہ پرائیورٹیز بیسڈ پریمپٹیو اسکیجولنگ ہوتی ہے. پھر اسکیجولنگ کی ہم نے ڈفرنٹ کلاسز ڈیفائن کی تھیں کہ جی پریمپٹیو کیا ہوتی ہے, نان پریمپٹیو کیا ہوتی ہے, کون سی اسٹریٹجی پریمپٹیو ہے, کون سی نان پریمپٹیو ہے, اور کون سی کس طرح بہیو کرتی ہے. پھر ایک ہم نے آئیڈیل یا آپٹیمل جو اسکیجولنگ اسٹریٹجی ہے وہ ڈسکس کی تھی. اس کو ہم نے کہا تھا کہ شارٹیسٹ ٹائم ٹو کمپلیشن فرسٹ. اور پھر ہم نے اس میں یہ کہا تھا کہ کیونکہ وہ فیوچر کے پریڈکٹ کرنے کی طرف کے اوپر بیس کرتی ہے, اس لیے وہ ظاہر ہے کہ ایک آئیڈیل تو ہو سکتی ہے یا آپٹیمل ہو سکتی ہے, لیکن وہ پریکٹیکلی ریلائز کرنا مشکل ہوتی ہے. لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ کچھ ہم ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں بیسڈ آن دی پاسٹ بہیویئر آف دا پروگرام, اس کے فیوچر کو بھی, کہ وہ اس میں ایسا ہی رہے گا فیوچر میں بھی. اور اس طرح سے ہم شارٹیسٹ ٹائم ٹو کمپلیشن یا STCF کو ہم اپروکسیمیٹ کر سکتے ہیں. پھر ہم نے ایک نیا کانسیپٹ ڈسکس کیا تھا ملٹی لیول فیڈ بیک کیو کا, جو کہ ایک بیسک لائنکس یونکس ورلڈ میں کانسیپٹ ہے, اور کئی جو آپریٹنگ سسٹمز, کمرشل آپریٹنگ سسٹمز کے جو اسکیجولرز ہیں وہ اسی کانسیپٹ کے اوپر بیسڈ ہیں. اور اس کو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو CPU باؤنڈ پروسیسز ہیں ان کو ہم ان کی پرائرٹیز ڈائنامکلی لوور کرتے رہتے ہیں, IO باؤنڈ کو ہم ڈائنامکلی ہائی کرتے رہتے ہیں. اس میں اسٹارویشن ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی, یہ سارا ہم نے ڈسکس کیا تھا. اس میں پھر ہم نے ایک فائنلی ایک کمپیریزن بھی کی تھی کہ FIFO میں کیا ہوتا ہے, راؤنڈ پرابلم میں کیا ہوتا ہے, STCF میں کیا ہوتا ہے, اور ملٹی لیول فیڈ بیک کیو بیسڈ اسکیجولنگ میں کیا پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں. یونکس کے اسکیجولر کو بھی ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا. پھر لائنس کے اسکیجولر کو ہم نے تھوڑا ڈسکس کیا تھا. لائنس میں ہم نے کہا تھا کہ بیسک اسکیجولر جو ہوتا ہے وہ تو ملٹی لیول فیڈ بیک کیو بیسڈ ہی ہوتا ہے, لیکن لائنس نے اس کے اوپر 3 ڈفرنٹ کلاسز جو ہیں اسکیجولر کے اوپر اوور اینڈ ابو جو ہیں وہ ایڈ کر دی ہیں, جس کو دو اسکیجولنگ کلاسز, جس کو ہم ریئل ٹائم اسکیجولنگ کلاسز کہتے ہیں, اور جس کو ہم کہتے ہیں اسکیڈ RR اور اسکیڈ FIFO. ان کی ہم نے رولز ڈیفائن کیے تھے کہ اسکیڈ RR کے کیا رولز ہیں, اسکیڈ FIFO کے کیا رولز ہیں, اور وہ کس طرح سے لائنس کے درمیان اسکیجولنگ کرتا ہے, اور جو اسکیڈ ادر ہے جو کہ ایکچوئل ملٹی لیول فیڈ بیک کیو بیسڈ ہے وہ ان سے کیسے انٹریکٹ کرتی ہے باقی 2 اسکیجولنگ کلاسز سے, اور اس سے ہمیں کیا فائدے کیا نقصان ہوتے ہیں. پھر ہم نے کہا تھا کہ ایک بالکل ناول قسم کی ڈفرینٹ اسکیجولنگ اسٹریٹجی ہم نے ایک ریسرچ پیپر سے ڈسکس کی تھی, وہ تھی لاٹری بیسڈ لاٹری اسکیجولنگ. اس کے اندر رینڈمنس ہے, اور اس میں رینڈمنس کو یوز کرتے ہوئے ہم ڈفرینٹ جو پروسیسز ہیں ان کو ہم ڈفرینٹ CPU ٹائم کا کوٹا دے سکتے ہیں, بینڈ وڈتھ کے اندر ان کو شیئر دے سکتے ہیں, CPU کی اور میموری کی, اور اس طرح کی چیزیں ہم کر سکتے ہیں. پرائیورٹیز بھی اسائن کر سکتے ہیں, لیکن وہ تمام چیزیں آن دی ایوریج ہوں گی, بیکاز رینڈمنس اینڈ جو پروبیبلٹی ہے وہ ساری اسٹیٹسٹیکل انالیسس پہ بیس کرتی ہے. اس کے بعد ہم آگئے تھے ملٹی پروسیسر سسٹمز کی طرف, جس میں ہم نے پیرلل سسٹمز اور ملٹی پروسیسر سسٹمز کی پہلے تو آرکیٹیکچرز ڈسکس کیے تھے. اس کے بعد ہم نے ان کی ڈفرینٹ جو کلاسز ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ کے آپریٹنگ کے جو پروسیسرز ہیں ملٹی پروسیسر سسٹم میں وہ ڈسکس کیے تھے. پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک ملٹی پروسیسر سسٹم میں اسکیجولنگ کیسے ہوتی ہے. اس میں ہم نے کئی ڈفرینٹ کلاسز آف اسکیجولنگ ڈسکس کی تھی کہ ایک گلوبل کیو بیس ہو سکتی ہے, ایک ماسٹر سلیو آرکیٹیکچر ہو سکتا ہے, پروسیسز کی اسکیجولنگ کیسے ہوتی ہے, تھریڈس کی اسکیجولنگ کیسے ہوتی ہے. تھریڈس کی اسکیجولنگ میں ہم نے کہا تھا کہ ایک ڈائنامک اسکیجولنگ ہو سکتی ہے, ایک ڈیڈیکیٹڈ پروسیسر اسائنمنٹ ہو سکتی ہے, ایک لوڈ شیئرنگ موڈ ہو سکتا ہے. ان سب کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ کیا ہوتے ہیں, ان میں ان کے فردر ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز کیا کیا ہے. گینگ اسکیجولنگ کیا ہوتی ہے, گینگ اسکیجولنگ کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں اور کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. پھر ہم ریئل ٹائم سسٹمز کے ٹاپک پہ آ گئے تھے, اور ہم نے ڈفرینٹ ریئل ٹائم سسٹم کی ایگزامپلس دیکھی تھیں, کون سے ہارڈ ریئل ٹائم ہوتے ہیں, سافٹ ریئل ٹائم ہوتے ہیں, کلاسیفیکیشن کیسے ہوتی ہے, کس بیسس پہ ہوتی ہے, اور پھر ان کے آپریٹنگ سسٹمز جو ہوتے ہیں ان کے کیریکٹرسٹکس اور فیچرز کیا کیا ہوتے ہیں. اس میں ہم نے کئی فیچرز دیکھے تھے ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹمز کے, اور کئی اس میں جو ڈفرینٹ کمرشلی اویلیبل آپریٹنگ سسٹمز ہیں ریئل ٹائم کے, ان کے اندر کیا کیا فیچر سیٹس اویلیبل ہیں, کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں, وہ بھی ہم نے ایک سرٹن لسٹ دیکھی تھی. پھر ہم نے کچھ بات کی تھی ریئل ٹائم اسکیجولنگ کے اوپر بھی, کہ ریئل ٹائم اسکیجولنگ میں ریٹ مونوٹونک اسکیجولنگ جو ہے وہ ایک بیسک ٹیکنیک ہے ریئل ٹائم اسکیجولنگ کی, جس میں ہم ڈیڈ لائن کے
کو اس طرح سے اسکیڈول کرتے ہیں کہ جس کی جو سب سے زیادہ ہائی ریٹ پہ پروگرام جو پروسیس جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے یا تھریڈ ریڈی ہو رہا ہے بار بار ٹاسک، اس کو ہم سب سے زیادہ ہائی پرائرٹی دیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے اپنا جو ٹاپک اسٹارٹ کیا تھا وہ تھا ڈائنامک میموری ایلوکیشن یا بیسیکلی یوزر لیول میموری مینجمنٹ. ایکچولی ہمارا جو اصل ٹاپک اسٹارٹ ہوا تھا وہ تھا میموری مینجمنٹ کا، اور میموری مینجمنٹ کے فرسٹ ہاف میں یا فرسٹ پارٹ میں ہم نے یوزر لیول میموری مینجمنٹ کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. اور اب تک ہم یوزر لیول میموری مینجمنٹ کو جو ہے کمپلیٹ کر چکے ہیں. اس میں ہم نے 3-4 ٹیکنیکس پہلے ڈسکس کی. سب سے پہلے امپلیسٹ لسٹ بیسڈ مینجمنٹ، اور اس سے پہلے ہم نے اس کے گولز اور کنسٹرینٹس ڈسکس کیے ایک اچھے اسکیجولر اچھے میموری مینیجر کے، جو کہ ایکچولی وہ ہیپ مینجمنٹ کر رہا ہوتا ہے، جو ہیپ سیگمنٹ ہوتی ہے آپ کے پروسیس میں. اور اس میں ہم نے پھر امپلیسٹ لسٹ بیسڈ، ایکسپلسٹ لسٹ بیسڈ اور پھر سیگریگیٹڈ لسٹ بیسڈ میموری مینیجر کو ڈسکس کیا. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا ارینا ایلوکیٹرز کو، پھر ہم نے گاربیج کلیکشن کو ڈسکس کیا، اور ابھی تک ہم گاربیج کلیکشن کے اندر مارک اینڈ سویپ اور پھر ریفرنس کاؤنٹنگ اور یہ ٹیکنیکس ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تو اسٹوڈینٹس یہ ایک بہت ہی جنرل اور بہت ہی کوئک فائر قسم کا اوور ویو تھا جو اب تک ہم نے اس کورس کے اندر پڑھا ہے. ظاہر ہے کہ 50-55 منٹس کے اندر کورس کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں ہم نے چیزیں پڑھی ہیں، ٹاپکس پڑھے ہیں. اس کو پوری طرح سمیٹنا ممکن نہیں ہے. میں نے آپ کو بالکل سیلینٹ فیچرز جو کی ٹاپکس ہم نے ڈسکور کیے ہیں کورس میں، وہ تمام جو ہے میں نے ایک دفعہ ریوائز کر دیے ہیں تاکہ آپ کے سامنے وہ پکچر دوبارہ واضح ہو جائے، جو کہ جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اور جو ہم ٹاپکس جن کو ہم امپورٹنس دیتے ہیں، جن کو ہم جو ہے ہم نے امپورٹنٹ سمجھ کر ڈسکس کیا ہے، وہ آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں. تو یہی بیسیکلی آپ کے یعنی مڈ ٹرم کے لیے کچھ اس میں ہنٹس ہیں کہ ہمارا جو کون کون سے ٹاپکس ہیں جن کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، جن کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ وہ ہم نے کس کانٹیکسٹ میں ڈسکس کیے ہیں، ان کے اندر جو ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز کے سیکشنز ہیں، جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ اس کے کنسٹرینٹس کیا ہیں اس پرٹیکولر چیز کے، اس کے گولز کیا ہیں، ان کے اوپر خصوصی توجہ دیں. جو سولوشنز ہم نے ڈیولپ کیے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کی، مثال کے طور پر کنکرنسی کی فار ایگزامپل، اور یا میموری مینجمنٹ کی یا اسکیجولنگ کی، ان کے اندر آخر ہم اس سولوشن پہ کس طرح پہنچے یہ، اور اس کے اندر ہم جو ہے وہ ہم نے فائنلی کیا اچیو کیا اور کیا نہیں اچیو کیا، اس کے یعنی ڈرا بیکس کیا ہیں. یہ آپ کو تمام اینالیٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنی ہے بیسیکلی ہر چیز کے بارے میں، اور ڈیزائن ایشوز کے بارے میں آپ کو اپنے آپ کو غور کرنے کے قابل بنانا ہے. تو اسٹوڈینٹس ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ ورچوئل میموری جو سسٹم ہے میموری مینجمنٹ کا جو سیکنڈ پارٹ ہے، اس سے اپنا لیکچر اب دوبارہ اسٹارٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. یہ آج کا ہمارا ریویو لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے، اینڈ سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.